اضافہ ہوتا رہے گا خود بخود. حدیث کے الفاظ ہیں اللہ نے ایک بندے کو جنت میں درجات بلند کر دی. اس نے پوچھا اللہ مجھے اتنا بڑا مقام کہاں سے مل گیا, میں تو بڑا گناہ گار تھا. تو اللہ نے فرمایا یہ تیرے بیٹے کی دعا کی وجہ سے. اگر بیٹے کو دعا آتی نہیں, آپ کی جنازہ بھی نہیں پڑھ سکتا وہ, نماز جنازہ بھی, تو کیا مانگے گا آپ سے اللہ کے لیے. تو ایسی اولادیں جو نیک ہوں وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہیں آخرت میں, دنیا کے اندر بھی. آخری بات وہ یہ ہے کہ آپ لوگ ماشاءاللہ حج کے لیے آئے ہیں. آپ میں سے اکثر لوگ حج کے لیے آئے ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے میں خلوص سے دل سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا یقیناً یہاں آنا قبول فرمائے, آپ کا عمرہ اور حج قبول فرمائے. اور حج ایک ایسی عبادت ہے جس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا بدلہ صرف اور صرف جنت ہے, اس کے علاوہ کوئی اور بدلہ نہیں, اس کا جنت ہے. اور حج نبی فرمایا کہ جب انسان حاجی واپس جاتا ہے تو اللہ اس کو گناہوں سے ایسے پاک صاف کر دیتا ہے جیسے آج اپنی ماں کے پیٹ سے پاک صاف نکلا ہے. اس سے بڑا کوئی بدلہ اور نہیں ہو سکتا. حتیٰ کہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ یوم عرفہ والے دن 9 ذو الحجہ کو اللہ خود آسمانی دنیا نظر دوڑا کر زمین عرفہ والوں کی طرف دیکھ کر فرماتا ہے فرشتوں مجھے بتاؤ یہ میرے بندے کس لیے آئے ہیں سارے. حالانکہ اللہ کو علم ہے سب, لیکن اللہ فخر کرتے ہوئے اپنے بندوں پر, میرے فرشتوں بتاؤ مجھے یہ سارے لوگ جو عرفات کا میدان بھرا پڑا کس لیے آئے ہوئے ہیں. فرشتے کہتے ہیں اللہ تیری مغفرت کے طلبگار ہے, اللہ تیری گناہوں سے تجھ سے معافی لینے کے لیے آئے ہیں, اللہ گناہوں کو بخشوانے کے لیے آئے ہیں, اللہ تیری رحمت کے طلبگار ہیں, بخشے کے طلبگار ہیں. اللہ فرماتا ہے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ ان سب کو میں نے معاف کر دیا. لیکن بھائیوں علماء کرام فرماتے ہیں کہ حج اور عمرے کی قبولیت کی کچھ نشانیاں ہیں. سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ جب انسان اس سفر سے واپس جائے تو اس کی حالت پہلے سے بدل چکی ہو, اس کی زندگی پہلے سے بہتر ہو چکی ہو. جس کے دل کے اندر نیکی کرنے کا جذبہ بڑھ چکا ہے, نیکی کا رجحان بڑھ چکا ہے, سمجھو اس کا حج قبول ہے. لیکن اگر ایک بندہ آیا تھا تو بے نمازی تھا, جائے تو بے نمازی رہے, نام میں حاجی صاحب لکھ لے, الحائی لکھ لے, کام چوروں والے کریں, پھر یہاں آنے کا کوئی فائدہ نہیں. ہمیں یہ سوچنا چاہیے بھائیوں, کتنے ہمارے مسلمان بھائی ہمارے ملکوں میں لاکھوں آنے کی یہاں تمنا لے کر بیٹھے بیچارے, لیکن ان کے پاس پیسے نہیں آنے کے, رو رہے ہیں قسم سے, ان کے پاس آنے کی ہمت نہیں, جرت نہیں, پیسے نہیں بیچاروں کے پاس. لیکن اللہ نے اگر آپ پر انعام کیا ہے تو اس سفر سے کچھ فائدہ اٹھا کر کے, یہ نہیں کہ سیلفیاں لے کر جگہ جگہ واپس چلے جائیں, سیلفیاں دیکھتے رہے آج انسان اجر سے محروم ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس حج کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ قرآن کریم پڑھنے سمجھنے عمل کرنے والا اپنا ذاکر شاکر بندہ بنائے. سامنے کاؤنٹر آپ دیکھ رہے ہیں, آپ کے سامنے وہاں قرآن کریم